الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مجلس کے قبول ہونے کے لیے، اس مجلس کے ثواب اور اجر کو مرحوم میر رضوان علی صاحب کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کے مغفرت کے لیے، مرحوم کے درجات کی بلندی، مرحوم کے ساتھ ساتھ اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین مومنین اور مومنات دفن ہیں، سب کی مغفرت اور سب کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات علی محمد و علی دنیا کی جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جو بھی ہماری مصیبتیں ہیں، جو بھی ہماری تکلیفیں ہیں، اگر ہم کوشش کریں گے کچھ دن کے لیے ٹل جائے گی، پھر دوبارہ آ جاتی ہے۔ لیکن ایک راستہ ایسا ہے جو ہمارے سامنے آ جائے تو جو مشکلیں ایسے ٹلیں گی کہ پھر کبھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، وہ ہے امام زمانہ کا ظہور۔ امام زمانہ کی سلامتی کے واسطے اور امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا، اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کیا تھے، کیا ہیں اور ہم کیا ہوں گے اور ہم کو کیا ہونا چاہیے، آگے بڑھ کے ہم کو کیا ہونا ہے، جو آیتیں ہم نے پڑھی اور مجلس کی شروعات میں ذاکر اہل بیت جناب علی حسن صاحب نے بھی سورہ انسان کی تلاوت کی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ میری اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم تھا جس وقت ہمارا نام و نشان اس دنیا میں نہیں تھا، جو ہمارا آدھار کارڈ میں ولادت کا سال ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے ہماری، اس ڈیٹ آف برتھ سے ایک سال پہلے دنیا میں نہ ہمارا نام تھا نہ نشان تھا، کوئی ہمارا پوچھنے والا، ہمارے بارے میں بات کرنے والا، ہمارے بارے میں فکر کرنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں تھے، میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا ذکر نہیں تھا، تمہارا نام نہیں تھا، تمہارا نشان نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو میں نے پیدا کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیدا کرنے والا، جس نے ہم کو بنایا، جس نے ہم کو خلق کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ معمولی سے پانی سے میں نے تم کو پیدا کر دیا۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اے اللہ تو نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، ابھی مائک بنایا گیا، مائک بنانے والے سے پوچھیں کہ یہ مائک کیوں بنایا آپ نے، تو وہ کہے گا کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو بولنے والے کی آواز نہیں جائے گی، تو لوگوں کی آواز، بولنے والے کی آواز سب تک پہنچانے کے لیے میں نے مائک بنایا۔ کیمرہ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں بنایا، تو اگر کہ جو چیز ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اس کو ریکارڈ کریں گے، کبھی آئندہ دیکھنا پڑے تو ہمارے پاس رہے گا، ریکارڈ رہے گا، تو ہم نے ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرہ بنایا۔ گھڑی بنانے والے سے پوچھیں کہ آپ نے گھڑی کیوں بنایا، کہ مولانا صاحب کو اوپر جانا ہے کب نیچے آنا ہے بتانے کے لیے۔
ٹھیک ہے, بیٹھ نہ جائیں, بلکہ پتہ چلے کہ بھائی ٹائم بھی کوئی چیز ہے, بچوں کو اسکول بھی جانا ہے, لوگوں کو کام بھی جانا ہے. ٹائم پتہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, گھڑی بنایا. ابھی ہم لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے گرم کپڑے پہن کے آئے ہیں, اس سے پوچھیں کیوں بنایا؟ تاکہ سردی سے بچ جاؤ, بیماریوں سے بچ جاؤ, تھوڑا سا گرمی مل جائے. تو اللہ سے پوچھیں, اللہ تو نے ہم کو پیدا کیا, کیوں پیدا کیا؟ اب جو پیدا کرے گا وہی جواب دے گا نا. یہ مائک کی کمپنی بتائے گی کہ مائک کیوں بنایا, کیمرے کی کمپنی بتائے گی کہ کیمرہ کیوں بنایا, ہر چیز کی کمپنی بتائے گی کہ اس نے کیوں بنایا. ہم کو بنانے والا اللہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں تھے, میں نے تم کو پیدا کیا. اللہ کیوں پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں آزمانے کے لیے, تمہارے امتحان کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے یہ 60 70 50 سال کی زندگی میں تم کرتے کیا ہو. نبتلی, اللہ نے جو فرمایا انا خلقنا الانسان, میں نے انسان کو پیدا کیا. اللہ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی, میں نے تمہیں آزمانے کے لیے, میں نے تمہیں جاننے کے لیے کہ کرتے کیا ہو یہ 50 60 سال کی زندگی میں, یہ دیکھنے کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا. اب یہ مائک ہے, اگر بیٹری نہ ہو, اب یہ چارج والا مائک ہے, اگر چارج نہ ہو تو ہم آواز پہنچا پائیں گے؟ نہیں پہنچا پائیں گے. اس کو چارج ہونا ضروری ہے, کیمرے میں بیٹری ہونا ضروری ہے. تو اے اللہ, ہمارے آزمانے کے لیے تو نے کیا کیا ہم کو دیا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو آزمانے کے لیے آنکھ دی اور کان دیے. نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں نے تمہیں کان دیے, سنو, جو سن رہے ہو سوچو, سوچ کے دیکھو کہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زندگی کے لیے کتنا کام آنے والی بات ہے. بصیرہ, میں نے تم کو آنکھیں دی, دیکھو جو چیز دنیا میں ہو رہی ہے, کون پیدا ہو رہا ہے, کون مر رہا ہے, کون کیسی زندگی کر رہا ہے, سب چیز آنکھوں سے دیکھو. آگے اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اچھا راستہ کون سا ہے, برا راستہ کون سا ہے, دونوں بتا دیے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے انسان کو اچھا راستہ بھی بتایا, برا راستہ بھی بتایا. سچ کہو گے تو کیا ملے گا, جھوٹ کہو گے تو کیا ملے گا, وفاداری سے کام آؤ گے تو کیا ملے گا, دھوکہ دو گے تو کیا ملے گا, والدین کی بات مانو گے تو کیا ملے گا, والدین کو پریشان کرو گے تو کیا ملے گا. ہم نے سب کچھ بتا دیا. اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے, مجبور نہیں کریں گے کوئی بھی آدمی. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. اللہ نے کہا پھر ہم نے تمہیں آزاد کر دیا, اب تمہاری مرضی, اچھے راستے پہ چلو یا برے راستے پہ چلو. لیکن اتنا یاد رکھو, جو برے راستے پر چلیں گے, اللہ نے آگے فرمایا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا, جو برے راستے پر چل کر میرے تک آئیں گے, اچھے راستے پر چلنے والا بھی میرے تک آئے گا, برے راستے پر چلنے والا بھی میرے راستے پر آئے گا. لیکن جو اچھے راستے پر چلتے ہوئے میرے پاس آئے گا, اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, جیسے ہی اچھے کام کرنے والا آدمی مرتا ہے, سب سے پہلے فرشتے ٹھنڈا پانی لا کے اس کو دیتے, بھائی پی لو تھوڑا سا. اس کو جنت کا جوس, جنت کا شربت دے کے ویلکم کیا جاتا اس کا. پھر اس کے لیے جنت کی نعمتیں اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس کو تیار کر رکھی ہے. انا اعتدنا للکافرین, جو لوگ برے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا جیسے ہی آدمی مرتا ہے, جیسے مجرموں کو جو دنیا میں جرم کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, پولیس ہاتھ پیر میں ہتھکڑی بیڑی باندھ کے لے جاتی ہے, کہتے جیسے ہی آدمی مرتا ہے پہلے اس کا ہاتھوں پاؤں کو اس کے زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا, طوق, بیڑی, سب کچھ تیار ہے, اور جہنم کی آگ بھی تیار ہے. یہ کس کے لیے؟ جو لوگ برے راستے پر جائیں. تو اللہ نے فرمایا میں نے تم کو, تم نہیں تھے, میں نے پیدا کیا, آزمانے کے لیے پیدا کیا. آزمانے کے لیے میں نے تمہیں کان بھی دیے, آنکھ بھی دیا, اچھا راستہ بھی بتایا, برا راستہ بھی بتایا, اختیار بھی دے دیا. تمہاری مرضی, اچھے راستے پر چلو, برے راستے پر چلو, کوئی تم کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, تمہارے اختیار میں ہے. لیکن اتنا جان لو, چاہے اچھے راستے پر چلو میرے تک ہی آنا ہے, چاہے برے راستے پر چلو میرے تک ہی آنا ہے. جو جملہ ہم کسی کے مرنے پر پڑھتے ہیں, قرآن کی آیت ہے انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف جانا ہے. بس ہاسپٹل میں آتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے. آتے وہاں ہیں، جاتے یہاں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے یہ جو اللہ نے بتایا اچھے کام، اب اسی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کے، قرآن کو بھیج کے، حدیثوں میں بہت سارے چیزوں کو ہمیں اور بھی سمجھایا، تاکہ انسان کو بار بار جھنجھوڑنا ہے، بار بار جھنجھوڑنا ہے. جب تک انسان کو بار بار اس کو سمجھایا نہیں جاتا آدمی بھول جاتا ہے. آدمی تھوڑا سا اپنی زندگی میں مصروف ہو کر، اپنی زندگی میں جو ہے کاروبار میں آ کر وہ بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. اللہ نے 6 پیغام ہم کو دیے ہیں، وہ 6 پیغام جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اگر میرے سے تم ایک لین دین کرنا چاہتے ہو، ایک میرے سے کچھ لینا دینا کرنا چاہتے ہو، معاملہ کرنا چاہتے ہو، تو 6 کام تم کرو، 6 چیزیں میں دوں گا. 6 کام اگر تم کرو گے میں 6 کام تم کو دوں گا. تو یہ 6 کام ہم کو غور سے سننا ہے. ہماری زندگی میں جتنی جہاں تک زندگی گزر گئی ہے، آنے والی زندگی میں بھی ہم اس چیز کو، یہاں سے بھی ہم اپنی اس بات کو جو حدیث میں آئی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی ایک اور بہتر زندگی کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہر انسان کی زندگی میں، ہم نے مرحوم کے جنازے کے مجلس میں بھی کہا تھا، اللہ نے ہم کو معصوم پیدا نہیں کیا، غلطیاں ہمارے سے ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا کہ کبھی تم سے غلطی ہو جاتی ہے، میرے سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا. معافی مانگنا تمہارا کام، معاف کرنا میرا کام. شرط یہ کہ معافی تو مانگو. معافی کیا ہے کہ جب کوئی غلط کام ہمارے سے ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہمارے سے ہو جاتا ہے، آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اگر یہ احساس آ گیا، امام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا غلطی کرنے کے بعد سوتے وقت اگر دل میں یہ کھٹکھٹاہٹ ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ان کے سامنے تیز آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ان کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خیال آ جائے انسان کو، کہا کہ یہی معافی ہے، اللہ معاف کر دے گا. اگر کوئی آدمی غلطی کر کے اس کو بالکل احساس بھی نہ ہو تو اس نے معافی نہیں مانگی، اللہ اس کو معاف بھی نہیں کرے. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ نیک کام جو میں نے کیا ہے، جو کام میں نے کرنے کو کہا ہے، وہ کام تم کرو، جنت میں دوں گا. نیک کام کرنا تمہارے طرف سے، جنت دینا میری طرف سے، جنت میں دے دوں گا. اس لیے کہ اونر ہے خدا جنت کا، مالک ہے خدا جنت کا. خدا کہہ رہا ہے کہ نیک کام کرنا تمہارا کام، جنت دینا میرا. تیسرا اللہ نے فرمایا جو چیز بھی تم کو مل جائے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی، شکر کرنا تمہارا کام، بڑھ کے دینا میرا کام. جو بھی اللہ کی طرف سے ہمیں رزق مل جائے، رزق ملنے کے بعد شکر کرنا ہمارا کام. اللہ کہہ رہا ہے کہ روزی کو بڑھا کے دینا میرا کام. تم کو ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی ہم کبھی کبھی یہ جملہ کہا کرتے ہیں، خدا مغفرت کرے، ایک مرحومہ، مجھے نام نہیں معلوم، چھگو ممانی کا نام کیا تھا؟ سکینہ خلا، یعقوب مامو کے اماں. ہمارے نانی کے گھر میں اسکول سے آنے کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہم، آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا ان کو. یعقوب جو بیلدار یعقوب علی ہے، ان کی امی، ان کے والدہ جو ہے آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا. ہمارے نانی کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، ہمارے نانی کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے ہم چھوٹے اسکول سے آ کے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بسم اللہ بولا تم نے؟ میں نے کہا نہیں ماما نہیں، بسم اللہ نہیں بولا. بیٹا بسم اللہ ضرور بولنا. شروع میں بھول گئے تو بیچ میں بولو، بیچ میں بھول گئے تو آخر میں بولو، آخر میں بھول گئے تو بھی جب بھی یاد آ جائے تب بولو. یہ چیزیں تھیں جو اس زمانے میں برکتیں تھیں. اس زمانے میں پیار محبت ان چیزوں کی وجہ سے تھی. کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، لیکن شکر اور کلام کا وجہ یہ تھا کہ آج ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کے کتنی عزت ان کے ہے.
تو یہ چیز جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ نیک کام تم شکر کرنا تمہارا کام، عزتیں دینا رزق دینا میرا کام۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر شروع میں بھول جاتے ہو بیچ میں کہو، بیچ میں بھول جاتے ہو تو اس مرحومہ کا نام آ گیا، ان کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی حالت میں نے تم کو رکھا ہے اس حالت پر راضی رہنا تمہارا کام، اس کے لیے اور زیادہ بہتر فکر کرنا میرا کام۔ ہم یہ جملہ اکثر کہا کرتے ہیں، جیسے میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، اگر ہم اپنے بچے کو کوئی چاکلیٹ دلائیں، بچہ کہے کہ شکریہ بابا، بابا شکریہ، پپا شکریہ، خوش ہو جائے بچہ۔ دوسرے دن ہم کام سے آئے، بچے نے کہا ابا چاکلیٹ چاہیے، لے جا کے دلا دیں گے، اس لیے کہ گلا نہیں کرتا، مجھے وہ نہیں وہ چاہیے، یہ کیوں دلا، یہ کیوں دلا۔ دوسری مرتبہ دکان لے جانے میں ڈریں گے ہم۔ جیسے وہ کہے گا دکان لے جاؤ بابا مجھے کچھ لینے کے لیے، تو ہم ہیلے بنائیں گے، نہیں بیٹا مجھے کام ہے، نہیں بیٹا فلاں ہے، نہیں بیٹا فلاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو چیز ہم دلا رہے ہیں بچہ اس پہ راضی نہیں رہتا۔ اللہ بھی یہی ہے، اللہ جو حالت میں ہم کو رکھا ہے اگر اس پر راضی رہ جائیں، جو بھی ہم مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ ہم جو بھی مل جائے گلا شکوا کر دیں، کیوں میرے ساتھ ایسے ہو گیا، کیا یہ پیش آ گیا، تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو راضی نہیں رہتا تو میں تجھے کیا عطا کروں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ راضی رہنا تمہارا کام اور بہتر تمہارے بارے میں فکر کرنا میرا کام۔ ایک چیز جو میرے اور آپ کی زندگی میں یہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، مصیبت ہر آدمی کی زندگی میں آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنا تمہارا کام، آزمانا میرا کام۔ ابھی اسی آیت میں ہم نے جو پڑھا، نبتلی، اللہ نے آزمانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی تکلیف تمہاری زندگی میں آتی ہے، یہ تکلیف تمہاری دشمنی میں نہیں ہے کہ میں تمہارے دشمن ہو گیا ہوں، میں تمہاری دشمنی میں کوئی کام کر رہا ہوں، بلکہ ہر تکلیف تمہارے لیے میں آزمانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تاریخ میں کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے، ایک واقعہ، کہ ایک آدمی آنکھوں کو نظر نہیں آتا، کانوں کو سنائی نہیں دیتا، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، گھر والوں نے ایک کونے میں لے جا کے پٹک دیا، بیٹھے بیٹھے، اس لیے کہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہے، نہ ہلنا، نہ ادھر جانا ادھر جانا، طہارت نہیں، جو بھی گندگی ہو رہی وہیں پہ سارے کیڑے گندگیاں جمی ہوئی ہیں، سارے بدن پر اس کے کیڑے پڑ گئے ہیں، آنکھوں کو نظر نہیں آتا، کانوں کو سنائی نہیں دیتا، زبان چل رہی ہے، بولتا انسان، اچھا آدمی، کسی بیماری کی وجہ سے آنکھیں اور کان چلے گئے اس کے، زبان سے اس کے ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے جس کے اندر سے الحمدللہ الحمدللہ کی آواز آ رہی ہے، اگر ہم جاتے ہیں تو الحمدللہ کا بھاگ جائیں گے ہم، بھئی جنگل میں ٹوٹے گھر پہ الحمدللہ جنوین تو نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ تو آدمی اندر گیا ہمت کر کے دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ کون الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ جا کے دیکھا اندر، کہا کہ چچا آپ کی زندگی میں دیکھ رہا ہوں آزو بازو کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر میں، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، کانوں کو سنائی نہیں دیتا، وہ بہت تیز بولنا پڑتا ہے آپ کو، الحمدللہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ تو ضعیف نے بوڑھے نے کہا کہ بیٹا بہت سارے آنکھ رکھنے والے کان رکھنے والے ہیں جو خدا کو بھلا بیٹھے ہیں، میں اس وقت بھی خدا کو یاد رکھ رہا ہوں، اس لیے خدا کا شکر کر رہا ہوں۔ چلنے پھرنے والے بہت سے لوگ ہیں جو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن خدا کو یاد نہیں کر رہے ہیں، سننے کی طاقت رکھتے ہیں، خدا کو یاد، میرے آنکھ چلی گئی، میرے کان چلے گئے لیکن دل زندہ ہے میرا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کان اور آنکھ ہیں، دل مر گئے، اسی لیے میں شکر کر رہا ہوں خدا کا۔ تو اللہ نے فرمایا مصیبتیں تمہاری زندگی میں ضرور آئیں گی، مصیبتوں پر صبر کرنا تمہارا کام، آزمانا میرا کام۔ ہر آدمی جب آزماتا ہے، اگر امتحان میں کامیاب ہو جائے تو انعام بھی دیا جاتا ہے، اگر ہم امتحان میں صبر کے کامیاب ہو جائیں تو ہمیں انعام دیا جائے گا۔ آج جو ہم امام حسین علیہ السلام کو اور کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، اتنے سارے خدا تبارک تعالیٰ ان کو مقامات کیوں دیے؟ صبر کی وجہ سے۔ ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو ہم ایک دن 10 دن 15 دن کے لیے بہت ہی زیادہ غم میں آ جاتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایسے وقت میں صبر کیا، ایک تنہا بی بی غربت میں مسافرت میں 70-72 جنازے سامنے پڑے ہوئے تھے، جب ایسا صبر کرتے ہیں تو ایسی عزت خدا بھی کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ یہ 5 چیز، آخری چیز جو اللہ نے فرمایا، دعا کرنا تمہارا کام، قبول کرنا میرا۔ انسان کیا کرے؟ چلتے پھرتے خدا سے دعا کرے،
ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں دعا کرنے میں، جب تھوڑا سا ہماری زندگی اچھی چل رہی ہے تو دعا نہیں کرتے، جیسے ہی تھوڑا سا تکلیف آ گئی تو دعا کرتے۔ اللہ نے بھی کہا کہ میں نے تجھ کو بنایا، مجھے معلوم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب آدمی ڈرائیونگ کی اسٹیئرنگ پہ یا سفر پہ جاتا ہے، کوئی لمبا سفر ہو تو جاتے جاتے صدقہ دعا یا اللہ پہنچ جاتا ہے، جیسے پہنچتا ہے بھول جاتا ہوں، مجھے سفر کو نکلنے سے پہلے مجھے یاد کرتا ہے فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسی کشتی پہ بیٹھتے ہیں، اس زمانے میں جو کشتی کا سفر تھا خطرے کا سفر ہے، بارش آ سکتی تھی، موجیں آ سکتا ہے، طوفان، کشتی ڈوب سکتی ہے، کہتے ہیں جیسے ہی کشتی میں بیٹھتے ہیں یا اللہ یا رسول یا امام یا نبی سب یاد کر لیتے ہیں، کہ ایسے کشتی سے اترتے ہیں، نبی کہاں گئے، امام کہاں گئے، اللہ کہاں گیا پتہ ہی نہیں۔ پھر ہماری زندگی میں اللہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں، ہر وقت رسول خدا کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میری پریشانی میں جب نہیں ہے تو دعا کیا کروں میں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کبھی تمہارے جوتے کا تاگا باندھنے میں بھی تمہیں پریشان ہو تو دعا کرو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم شوز باندھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا گھانٹ مضبوط پڑ جائے تو کھلنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، ٹائم لگ جاتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جوتے کے دھاگے تک کے لیے خدا سے دعا کرو۔ تو ہم لوگ جب بڑی بڑی پریشانی آ جاتی ہیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا ہمارا کام، معاف کرنا اللہ کا کام، اچھے کام کرنا ہمارا کام، جنت دینا اللہ کا کام، شکر کرنا ہمارا، رزق دینا اللہ کا، راضی رہنا ہمارا، اس سے ہمارے لیے بہتر فکر کرنا خدا کا کام، دعا کرنا ہمارا کام، قبول کرنا اللہ کا کام، صبر کرنا ہمارا کام، آزمانا خدا کا کام۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں ہماری زندگی میں، جو بھی بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، رشتے کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے بچھڑ جاتا ہے، ہر چیز جو مسئلہ آتے ہیں سارے امتحان کے لیے ہے، یہ سارے امتحان کے لیے ہے۔ امتحان میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس امتحان سے کامیاب باہر آتے ہیں۔ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے بہترین مثال جو ہمارے پاس ہے وہ نبی و آل نبی کی ہے۔ نبی کے گھر کے سامنے ایک عورت جو ہر دن نبی پر کچرا ڈالتی تھی، نبی کو پریشان کرتی تھی، بیمار ہو گئی۔ اب ہمارے پڑوس میں اگر کوئی ہم کو روز پریشان کرے، نہ اس کے شادی میں جاتے ہیں ہم، نہ اس کے خوشی میں جاتے، نہ اس کے غم میں جاتے، بھائی بھائی کے اس میں نہیں جاتا، ہمارے یہاں بہت برا جملہ جو ہے میں تیرے جنازے پہ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لانا پڑتا ہے، بھائی ملاؤ بھائی سے، بھائی یہ کیا رشتہ ہے بھائی، 60-70 سال کی زندگی، کوئی 700 سال کی زندگی نہیں کرنا ہم کو، یہاں پر ہے ہی 60-70 سال کی زندگی۔ یہ 60-70 سال کی زندگی میں جتنا محبت بانٹ سکتے ہیں محبت بانٹ کے مرے، نفرت نہ بانٹیں، نہ نفرت کسی سے لیں نہ نفرت کسی کو دیں، بڑا دل رکھ کے جو بھی تکلیف دے معاف کر دیں، اور ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو دل اتنا بڑا رکھ دیں۔ رسول خدا ہر دن کچرا ڈالتی تھی عورت، آ کے 2-3 دن کچرا نہیں ڈال رہی تھی وہ، تو رسول نے فرمایا کہ وہ عورت کیا ہو گئی جو ہر دن کچرا ڈالتی تھی؟ کہ یا رسول اللہ بیمار ہو گئی۔ تو آج کے زمانے کے حساب سے 1-2 کلو فروٹ لے کے رسول خدا اس کے گھر پہنچے، کہا 2 دن سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا تو آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آ گیا۔ بستر پر، بیماری کے بستر پر بڑھیا روتے روتے کہنے لگی آپ اتنے مہربان ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ یہ ہوتا ہے رشتوں کو، یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ کربلا کی ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، ایک مومن کے زیارت کے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایام ہیں یہ ایام فاطمیہ، فاطمہ زہرا کے، ابھی میں بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا، خدا مرحومہ کی والدہ نجم الخلا کو بھی جو ہے جنت الفردوس میں بھی فاطمہ زہرا کے پتہ نہیں گھر میں کیا وہ دن تھے جس کی وجہ سے ان کے میت کی مجلس یہاں پر ہوئی تھی، قبرستان میں ان کی مجلس ہوئی تھی۔ جب میں یہاں بیٹھا باہر تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ماں کی مجلس بھی باہر ہوئی، بیٹے کی بھی مجلس بھی جو ہے وہ، اب کرنٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، جو بھی مسئلہ ہے، لیکن خدا کا انتظام کیا ہے نہیں معلوم۔ خدا انشاءاللہ اس کو اپنی بارگاہ میں اس مجلس کے ثواب کو مرحوم میر رضوان علی کو ایصال کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔
ایک ماں ایک ایسی ذات ہے جو ماں مرنے کے بعد بھی، ابھی کوئی بچہ سلام پڑھ رہا تھا، اس سلام میں بھی یہ ذکر تھا کہ ماں ایک ایسا وجود ہے دنیا میں، چاہے بچہ بڑا ہو چھوٹا ہو، وہی محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے جو ایک بچے کی ہوتی ہے۔ ہم بڑے ہونے کے بعد تھوڑا سا ماں کے پاس جانا کم کر دیتے ہیں، لیکن ماں ہمارے بارے میں فکر کرنا کم نہیں کرتی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر کسی پیغمبر کے بارے میں ہے کہ جب وہ باہر نکلتے تھے تو 1-2 رکعت سفر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے۔ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ دعائیں کرنے لگے۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں آپ زیادہ دعائیں کر رہے ہیں تو کہنے لگے اس لیے کہ اب تک ماں تھی جو مجھے دعا کرتی تھی، اب ماں مر گئی ہے، اب ماں نہیں ہے، ساری حفاظت کا انتظام خود مجھے دعاؤں کے ذریعے سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ ماں ہے ہماری ماں، ہم اپنی زندگیوں میں جو زندگی کر رہے ہیں، ہر ایک کی ماں خدا سلامت رکھے۔ جن کی مائیں چلی گئی ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی کر کے ہماری مائیں اس دنیا سے جاتی ہیں، لیکن حسین کی ماں وہ ماں ہے جو 18 سال کی عمر میں، ابھی یہاں خدا جو بچے بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی بھی عصا لے کے نہیں بیٹھتا۔ جوان لڑکا 17-18 سال کا لڑکا عصا نہیں لیتا، لیکن فاطمہ زہرا 18 سال کی عمر میں بغیر عصے کے اٹھ نہیں سکتی تھی، بغیر عصے کے چل نہیں سکتی تھی۔ اس حالت میں بھی جب آخری وقت آیا، بچوں کا کتنا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے آخری وقت میرے بچوں کو کھلا دوں، میرے بچوں کو پلا دوں۔ ماں ایک ایسا وجود ہوتا ہے، یہی ماں تھی جو کربلا میں اپنے بچے کے شہادت کے وقت امام حسین گھوڑے سے گر رہے تھے، تو جب امام حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو زینب خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے میرے بھائی کو بچانے والا۔ تو زینب کی نگاہ گھوڑے کے نیچے گئی، کیا دیکھا؟ ایک کالی چادر اوڑھے ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہہ رہی ہے میرے لال حسین، تیری ماں فاطمہ آ گئی ہے، بیٹا میری گود میں آ جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔